صاحب یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے 9 مئی کوئی لوگ تو تھے جو وہاں پر گئے. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے؟ کہیں بھی آپ کو پولیس ادھر نظر آتا ہے. پری پلان تھا. اس کے بینیفیشری کون ہے؟ ایک ایکشن کا ری ایکشن تھا. یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ آج کے دن نکلتے اور آپ کہتے کہ پاک فوج کے ساتھ سولیڈرٹی کریں گے. 9 مئی کا ہم بھی کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے. مخصوص نشستیں کیا ہے آپ لوگوں کا استدلال کے آرڈر تو آیا لیکن اس کی وہ ابھی انہوں نے کہا جی وضاحت ہی نہیں ہے اس کی. اخلاقی طور پہ جب سے وہ سسپینڈ ہوئے ان کو آنے ہی نہیں چاہیے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اسے خواتین کی وہ نشستیں مخصوص جو دوسری پارٹیوں میں چلی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات ہوتی کسی کو سیٹیں نہ دی جاتی, آپ اسمبلی شارٹ کر دیتے. جو اجلاس ہو رہے ہیں کیا وہ درست ہیں اور اب ہونے والی جو قانون سازی ہیں پھر وہ کیا دوبارہ جا کے ختم ہو سر جائیں؟ اس پاکستان میں اس وقت وہ تمام مخصوص نشستیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. پاکستان کے اندر 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ احتجاج بھی ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر اور ایک سپریم کورٹ سے جب آرڈر آیا اس کے نتیجے میں جو مخصوص نشستیں باقی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں دیگر پارٹیوں میں گئی تھیں ان کے اوپر بھی ایک آرڈر آیا. وہ اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ میرے ساتھ آج جو میرے مہمان ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد خان بچر صاحب, ان سے آج کی اور جو حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ سب سے پہلے تو 9 مئی پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ویسے ہم آپ کے گھر آئے تو آپ نے کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ ٹوٹا ہوا تھا ابھی ٹھیک کروا رہا ہوں, تو کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ گھر کیوں ٹوٹا ہوا تھا, کیا ہوا تھا یہاں؟ آپ کو بھی پتہ ہے پورا ایک سال جو گزرا ہے میں نے تو اس چیز کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا. تو تھینک یو, آپ میرے گھر تشریف لے آئے ہیں وڑائی صاحب اور آپ نے موقع دیا. لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے نا جی, میرے خیال کے مطابق یہ ایک متنازع ترین واقعہ ہے اچھا, پاکستان کی تاریخ کا. دیکھیں اس میں آپ کس طرح ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کس کا قصور ہے. یعنی ایک جماعت کو پورٹرے کیا گیا کہ یہ جماعت نہیں, یہ دہشت گرد ہیں. وہی جماعت جو کہ اس سے چند مہینے پہلے اس ملک اور صوبے میں حکمرانی کر رہی تھی, اس کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی تھی. اچھا, اس واقعے کی اگر آپ جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے وڑائی صاحب تو آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں. ایک طرف پریس کانفرنسز ہیں, جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ 9 مئی میں بے گناہ ہو جاتے ہیں, دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں. جو اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں ان پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. اور 9 مئی جس وقت ہوا ہے جی صرف اب لاہور کو دیکھ لیں, لبرٹی سے جلوس چلا ہے یا لوگ تھے یا لوگوں میں غصہ تھا, ڈیفینیٹلی جس طرح ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو جس طرح پکڑا گیا آپ کے بھی سامنے تھا. کیا ضرورت تھی اس وقت یہ سارا ایٹیٹیوڈ کرنے کی؟ دیکھیں اتنے بڑے لیڈرز کو ہاؤس اریسٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد لبرٹی سے لے کے جناح ہاؤس تک درمیان میں آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آئے گا. وہی پولیس 10 مئی کو ہر کسی کے گھر میں گھس گئی تھی. آج 9 مئی ہے, آج میرے اپنے ضلع میں جگہ جگہ پہ پولیس بندہ ہی نہیں نکلنے دیا. تو کیا اس وقت پولیس یہ 2-4 ہزار بندہ نہیں روک سکتی تھی؟ یعنی 9 مئی والے 9 مئی کی جو برسی ہے اس پہ بھی لوگ باہر نکلنا چاہ رہے تھے. آج نکلنا چاہ رہے تھے, لوگوں کو روکا گیا ہے, گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. میاں والی میں بھی ایسا ہوا؟ میاں والی میں بھی ہوا ہے, میرے پاس ویڈیو ہے ہمارے ادھر جو عہدیدار ہیں ان کی. سر بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سیدھا سا مطالبہ ہے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. 9 مئی کا ہم بھی کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے. ٹھیک, آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے؟ ان کو سزا ملنی چاہیے جو لوگ ملوث ہیں. جوڈیشل کمیشن کے بعد آج دن تک آپ دیکھیں, آج دن تک چلان سبمٹ نہیں ہوئے. ایک سال ہے, 70-80 سال کی بزرگ عورتیں ہماری بزرگ ہیں, اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ. دیکھیں یہ لوگ سال ہو گئے ان کی ضمانتیں نہیں.
تو ملک صاحب یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے 9 مئی، آخر کوئی لوگ تو تھے جو وہاں پر گئے، میاں والی میں بھی بہت کچھ ہوا وہاں پہ، آپ کہاں پہ تھے اس دن، کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، میاں والی میں جو لوگ تھے وہ آلموسٹ اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم احتجاج کرتے وہیں پہ ہی تھے. اچھا، میں تو خیر اس دن اس وقت ادھر نہیں تھا، اب میاں والی نہیں جو تھی؟ اس وقت نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے سر کہ بات احتجاج کی نہیں ہے، پارٹی احتجاج کرتی ہے، پرامن احتجاج. اس سے پہلے کتنے احتجاج ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے. 9 مئی میں مجھے اتنا بتایا جائے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. بڑائی صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سیف سٹی کا جو لاہور کا پروجیکٹ ہے، دنیا کے چند مہنگے ترین سسٹم ادھر لگے ہوئے ہیں. آج دن تک کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں سامنے آیا انڈیپینڈنٹ؟ مخصوص ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لوگوں کی. وہ ویڈیوز کے ذریعے تو گرفتار کر رہے ہیں. دیکھیں اب ویڈیوز میں ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں، اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ دیکھیں ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ڈٹرمن کیا جائے ان کرداروں کو. نقوی صاحب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ تھے، سو کالڈ نگران وزیر اعلیٰ تھے، اور آئی جی پنجاب جس کو آج تمغے دیے جا رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو پولیس ادھر نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہاں سے قربان لائن پوری کھڑی ہے سامنے. قربان لائن میں 3000 تھے پولیس جوان، قربان لائن میں 3000 تو موجود ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے چونکہ روکا نہیں تحریک انصاف کو، تو یہ سر یہ پری پلان تھا. اس کے بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری یہی ہیں جو آج گورنمنٹ میں ہیں. اس وقت بھی انہی کی گورنمنٹ تھی. دیکھیں میری بات سنیں، میں سوری آپ کو کٹ رہا ہوں. اس وقت جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 اپریل کے بعد آج دن تک جو یہ ایپیسوڈ چل رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ گورنمنٹ ایک ہی ہے. چاہے یہ کیئر ٹیکر کا دور تھا، چاہے شہباز شریف کا دور تھا، نیچے نقوی کا دور تھا، یا اب چل رہا ہے، یہ گورنمنٹ ہمارے نزدیک تو ایک ہی ہے. یہ انہی کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور 9 مئی کے پھر ذمہ دار آپ کی اگر میں ساری تھیوری مان لوں تو 9 مئی کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، محسن نقوی ہیں، آئی جی پنجاب ہیں. آئی جی یہ ذمہ دار ہے. بالکل جی. تو پاکستان تحریک انصاف سے کچھ نہیں کہنا ہم نے. وہ جو کارکن نکلے جنہوں نے جا کے پینٹیں نکالیں، جا کے کور کمانڈر کے گھر گھس گئے، ان کو بھی تو ہمیں کچھ کہنا ہے. میری بات سنیں، میں وہی بات کر رہا ہوں، ان کو گھسنے کیوں دیا گیا؟ دیکھیں جب ایک مواب ہوتا ہے نا، مواب مینٹیلٹی اور چیز ہے. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، میری عرض سن لیں، جی 200 بندے ادھر اکٹھے ہیں نا، ایک ہوتی ہے آپ کی ذاتی مینٹیلٹی، ایک ہوتی ہے مواب مینٹیلٹی. اس میں لوگ لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ شرارتی گھس جاتے ہیں، میں مانتا ہوں، بٹ ان کو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ ہمارا ایک ہے کہ دیکھیں جب یہ مواب اکٹھا ہو جاتا ہے تو کسی لیڈر کی کسی کی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے. ایک ایکشن کا ری ایکشن تھا. ان کے لیڈر کو پکڑا گیا، ہمارے لیڈر کو پکڑا گیا. جس طرح ہمارے لیڈر کو گھسیٹ کے، آپ وہ فوٹیجز دیکھ لیں، جس طرح وہاں سے اتنا بڑا لیڈر ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کتنی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں. اس کو آپ اس برے طریقے سے لے کے آ رہے ہیں پریزن وین تک. تو لوگوں میں یہ تو انہوں نے خود کیا، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا ہوں تو ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا پریزن وین کے اندر. انہوں نے اگلے دن یہ بھی تو کہا کہ مجھے پکڑو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. دیکھیں اگر آپ کو ظلم کریں گے، جب پھر اس کا جواب آیا، جو کوئی ظلم کرتا ہے تو لوگ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. میں ایک فرض کر لیتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں آپ کے گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی بیان ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، 200 لوگ گھر کے اندر داخل ہو کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کسی کو زخمی کرتے ہیں، تو کیا اس واقعے کی ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال دی جائے کہ آپ ان کو روک نہیں سکے؟ سر میری بات سن، میرے گھر میں اور اس حساس جگہ میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ایک ٹیریٹری فرض کر رہے ہیں ہم. سر آپ اسے کی مطابق ٹیریٹری فرض کریں. دیکھیں اگر کوئی اس جگہ پہ جناح ہاؤس میں جا رہا ہے لبرٹی سے تو نکل درمیان میں روکنے کی کوشش ہوئی نا، جہاں پہ ناصر رضوی صاحب کی آنکھ چلی گئی. بڑا اسلام آباد کے آئی جی ہیں، آج انہوں نے خطاب بھی کیا. بڑا ہی سب کوئی بھی روکنے کی کوشش نہیں. کوئی 2-4 پولیس والے آئے، 10-20 آئے، آپ پوری دکھا دیں. اچھا مجھے ابھی آپ یہاں سے آئیں، اندر آپ جائیں اپنا اس سے کینٹ میں داخل ہوں، جی میرے خیال میں آپ کو 15 منٹ تو لگیں گے کینٹ میں داخل ہوتے ہوتے. وہاں پہ دستے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ روکتے ہیں. اچھا اس سے پہلے میری بات سن، ابھی آج آپ نے کل دیکھا وکیلوں کا جو حال ہوا ہے. جب روکنا ہو نا تو روک لیتے ہیں.
یہ تو صرف پولیس تھی. دیکھیں ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, جسٹیفائی تو نہیں, وہ ہو بھی نہیں سکتا. ہو بھی نہیں سکتا. تو کیا اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی 9 مئی میں جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں صرف جوڈیشل کمیشن بنائے, یہی اس کا حل ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنائے, ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو, اس کے بعد جو ذمہ دار ہے وہ فیس کرے. ٹھیک ہے. دیکھیں اصول کی بات ہے. ادروائز میری بات سنیں, ایک طرف پریس کانفرنس کر کے وہ جماعتیں بنا رہے ہیں, انہی 9 مئی والے جو ایف آئی آرز میں جو 9 مئی والے نامینیٹ ہیں, جن کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا, رجسٹرڈ ایف آئی آرز ہوئی ہیں, وہ کسی اور جماعت میں جاتے ہیں تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہیں, وہ کہا گیا نا صدق کے دل سے معافی مانگیں. ہاں جی, تو جو مانگ لیتے ہیں, جو صدق کے دل سے مانگ لیتے ہیں, اب وہ دل ہے, جب دل چیر دیا جاتا ہے نا تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے. اب اس دل کو ہم کہاں سے لائیں جس کے متعلق بتائیں ہم ان کو کہ ہم جیسا محب وطن کون نہیں ہے. عمران خان کی جتنی سروسز پاکستان کے لیے ہیں, کس کی ہیں مجھے بتائیں؟ ان کی ہیں جو لوٹ کے چلے گئے ہیں. وہ آج بھی پاکستان کے جیل میں پڑا ہے, صبح جا سکتا ہے خان صاحب, صبح اس کے لیے جیل سے باہر آنا کوئی مشکل نہیں. یعنی ڈیلز کی آفر ہے انہیں. تو دیکھیں جب آپ اتنے بڑے لیڈر کو اندر رکھ کے اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بڑائی صاحب 8 فروری آپ کو بھول گئی ہے. میرے جیسا بندہ ایک دن میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکا, ایک دن میں اپنے حلقے میں نہیں گیا, اور میں نے 1,07,000 ووٹ لیے. دیکھیں, اور مجھے سارا ووٹ عمران خان کا پڑا ہے. کوئی آج یہ کہے نا پاکستان تحریک, یہ میرا کو اپنا ووٹ تھا, اس الیکشن میں وہ بالکل غلط کہے گا. ہمیں سب کو ووٹ عمران کا ملا ہے اور ہماری اکثریت بن گئی تھی. مخصوص نشستوں کا معاملہ کیا ہوا اسمبلی میں جب یہ بات اٹھائی گئی تو جواب کیا آیا, اور اب اس کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ اگر مخصوص نشستوں والے لوگ بیٹھے رہے تو اپوزیشن کیا کرے گی؟ ایک شارٹ کمرشل بریک پہ واپس آتے ہیں تو یہ بات پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. آج پنجاب اسمبلی میں بھی آپ نے کہا کہ بھئی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ جو ہیں اب ان لوگوں کو ادھر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. کیا ہے آپ لوگوں کا استدلال؟ کہ آرڈر تو آیا لیکن اس کی وہ ابھی انہوں نے کہا جی وضاحت ہی نہیں ہے اس کی, ہم کیسے ان کو بھیجیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب لا نوئنگ آدمی ہیں, بٹ وہ مجبور ہے. مجھے لگتا ہے آج مجھے نا اس کی بے بسی نظر آئی ہے اسپیکر کی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے, 27 سیٹس ان کے پاس نہ بھی ہوں تو ابھی تک ان کے پاس عددی اکثریت ہے. اخلاقی طور پہ جب سے وہ سسپینڈ ہوئے ہیں ان کے ممبر, یعنی جب سے سپریم کورٹ سے یہ آ گیا, ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا اخلاقی طور پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اخلاقیات ختم ہو چکی ہے. آج انہوں نے جو ریزولیشن دینی تھی 9 مئی کی, جو انہوں نے ایک سطحی سی ریزولیشن بنا کے, جو کہ اور منورٹی نے وہ منظور کی ہے. 27 تو نکال دیں تو وہ منورٹی میں آ جاتے ہیں آج کے دن میں. آپ CCTV کیمرہ منگوا لیں. اور ہم نے ایک قرارداد دی. آپ نے تو یہ کہا نا کہ یہ اس کے اوپر سوالات ہیں انسانیہ کے اوپر, ہم نے متنازع ہے. ہم نے وہ کہا ہے کہ PTI جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے. اچھا, اب ہم نے وہ ہم نے دیے, ہم نے اپنی قرارداد دی, انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی. ٹیبل ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسپیکر کا اختیار تھا, اس نے اپنی ڈکٹیٹرشپ دکھائی. لیکن اصل بات یہ کہ کہانی کہاں تک چلے گی؟ مخصوص نشستیں وہ کیسے؟ اب دیکھیں کل ان کے منی بل آئیں گے, کل ان کے بجٹ آئیں گے, کیا وہ ووٹ دے سکیں گے؟ سپریم کورٹ کا تو واضح آرڈر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس دوران جو قانون سازی ہوتی ہے وہ غیر آئینی؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو ہو رہی ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. یعنی جو اجلاس ہے یہ بھی غیر آئینی ہے, چونکہ اس میں وہ لوگ موجود ہیں. اس میں وہ لوگ موجود تھے اور انہی کے ووٹوں سے انہوں نے وہ قرارداد پاس کی. آپ کی صرف یہ ہاؤس کے اندر بات ہوئی یا آپ اسپیکر کے پاس گئے؟ ہاؤس کے اندر بھی بات ہوئی, اسپیکر کے پاس بھی بات ہوئی. ہم نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بے بس نظر آئے. انہوں نے آپ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا؟ تسلی بخش جواب کیا, ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. وہ کل پہ ڈال رہے ہیں جی میں کل اس کا جواب دوں گا. ہم نے کہا جی آپ قرارداد آج پاس کر لیں گے تو جواب کل کیسے دیں گے؟ تو لایا عمل کیا ہوگا آپ کا؟ یہ تو پہلی صوبائی اسمبلی جس کا اجلاس ہے
باقی سب اسمبلیوں میں بھی تو اضافی سیٹ. ڈیفینیٹلی ہم اسی طرح ہی ہر اسمبلی میں ہمارا یہی لائے عمل ہوگا. قومی اسمبلی میں بھی یہی ہوگا کہ وہ جو اب سیٹس ہیں وہ نہیں ہیں اسمبلی کے اندر, وہ ہمیں ابھی نہیں ملی, بٹ ان کی بھی اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سیٹیں کسی کی نہیں ہیں. یہ سیٹیں کسی کی نہیں. اچھا, عارف الوی صاحب سابق صدر پاکستان آئے, لاہور تشریف لائے, اسمبلی آئے, کیا چل رہا ہے؟ کہا گیا کہ ان کو بھی اختیارات بھی دیے گئے ہیں, کوئی وہ مذاکرات کے لیے بھی سلسلہ چلے گا, چل کیا رہا ہے؟ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کا تو کوئی سلسلہ چل رہا ہے جو اچھا, جہاں تک ہمیں مجھے ایسا کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا؟ ایسا کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا تھا؟ الوی صاحب آئے, الوی صاحب آئے تھے. الوی صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ تشریف لائے تھے. ہمارے جو سینئرز ہیں ان کو ملنے اے ٹی سی گئے ہیں, اپنے لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں, اپوزیشن چیمبر میں آئے ہیں. تو وہ ان کا ایک گڈ جسٹر تھا کہ سولیڈیرٹی انہوں نے شو کی ہے اپنے جو ہمارے ورکرز تھے ان کے ساتھ, جو کارکن تھے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی ہے. ادروائز اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں تھا مقصد. وہ اپنا ایز اے گڈ جسٹر لے کے آئے ہیں اپنے ہمارے قیدیوں کے لیے, ہمارے ان سے ملنے کے لیے آئے. ان سے بطور اپوزیشن لیڈر آپ کہاں سے ہدایت لیتے ہیں؟ پارٹی سے, عمران خان سے, کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہماری ہے وہ ہماری بالکل انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے کرتی ہے. پارٹی کی لائن ہمیں ملی ہوئی ہے. بیسیکلی ہم کو آج تو ہے نہیں, پوری زندگی ہم نے 20 سال گزارے ہیں خان صاحب کے ساتھ. پارٹی کی لائن ہمارے سامنے ہے, تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے ایک پریزیڈنٹ ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, ہمارے ساری کور کمیٹی, ہم ان سے ہماری زوم میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں, اور ہم ان کے مطابق جو ہماری پارٹی لائن ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی لائن بنا لیتے ہیں. مرکز میں تو یہ مسئلہ رہا کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ ہوں گے, وہ ہوں گے, 3 مرتبہ نامزدگیاں ہوئیں, واپس ہوئیں. یہاں پر کیا پنجاب میں کیا ہے؟ آپ کو نامزد کیا گیا؟ جی, تو کیا یہ بھیج دیا گیا اور اسپیکر جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا؟ دیکھیے ابھی نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا, لیکن پارٹی کا جو فیصلہ جس وقت بھی جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہے. یعنی اگر کوئی مرکز والا ادھر کو ہوتا ہے تو وہ بھی قبول ہے. اگر مجھے کہیں گے کہ آپ نے سروسز دینی ہے تو میں دیتا رہوں گا, کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں. آپ میری بات میں عرض کروں نا جی, بات یہ ہے کہ خان صاحب کے نزدیک کوئی فیورٹزم نہیں ہے. وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں اور میرٹ پہ ہی دیکھتے ہیں. تو اب چونکہ ہمارے تھے اس وقت پوزیشن یہی ہے کہ بڑا مشکل ٹائم ہے, تو ہمارے ممبرز انٹیکٹ ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم پوری طرح. تو آپ نے اجلاس کے بعد احتجاج کس حوالے سے کیا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے 9 مئی کے حوالے سے احتجاج کیا. یعنی کیا آپ کے احتجاج کا استدلال کیا ہے کہ 9 مئی ہوا ہے؟ ہمارے احتجاج کا جو استدلال ہے وہ ہے سولیڈیرٹی ود جو ہمارے 14 شہید ہوئے. ٹھیک ہے, 9 مئی والے دن. 9 مئی والے دن جی, جو ہمارے اس وقت جیلوں میں ہیں, اور ہمارے خان صاحب جن پہ بوگس پرچے ہیں, ہماری سینئر لیڈرشپ جن میں شاہ محمود قریشی, چودھری پرویز الہی, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ صاحب, اور میاں محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, یہ سب جتنے بھی ہمارے جیلوں میں ہیں, بشمول والی حمزہ ہماری, اور دوسری صنم جاوید, یہ جتنی بھی ہمارے ہیں جیل میں. تو آپ نے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آج احتجاج؟ اظہار یکجہتی کے لیے کیا ہے, اور ہم نے کنڈم کیا ہے. اور ہمارا یہی احتجاج کا, دیکھیں احتجاج 107 ممبر, 106 ممبر تھے ہم. 106 ممبر کا مطلب ہے آلموسٹ 50% پنجاب. جی, اسی طرح ہی ہے نا جی. تو وہ ہم نے چونکہ احتجاج کیا, ادھر سے ہم نکلے, اندر اسپیکر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہماری قرارداد کو ٹرن ڈاؤن کیا. وہ قرارداد اقلیتی طور پہ ہم نے بھرپور ادھر احتجاج کیا, اندر بھی. پھر وہ انہوں نے ارجن کر کے بھاگ گئے سارے, ہم باہر نکل آئے, ہم نے اپنے احتجاج ریکارڈ کیا اور پریس کانفرنس بھی کی. تو ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ آج کے دن نکلتے اور آپ کہتے کہ پاک فوج کے ساتھ سولیڈیرٹی کریں گے, جن کی املاک پہ, جن کے شہداء کی یادگاروں پہ حملے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم. میری بات سنیں, ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کون سا اندازہ کھڑے ہونے کا؟ دیکھیں بڑا ہی سب میں عرض کرتا ہوں آپ کو, پاک فوج ہماری ہے جی, ریاست عوام ہے. ریاست جو بیسیکلی ہے نا وہ عوام ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے. ہمارا صرف ٹارگٹ کسی سیاسی مقصد کے لیے ہمیں کیا جا رہا ہے. سیاسی مقصد آپ کے سامنے آ چکا ہے.
کیا ہو سکتا ہے سیاسی مقصد؟ حکومت بنانا؟ حکومت بھی بن گئی, رجیم چینج بھی ہو گیا, خان صاحب کو انہوں نے اندر بھی جیل میں بھی ڈال دیا, ہمارے پرپوزر اسکینڈرز کو پکڑا گیا, ہمارے ایم پی ریپرزنٹیٹیو پہ پرچے کروائے گئے, میں خود میرے اوپر 6 FIRs ہیں اس وقت, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے اوپر 6 6 FIR FIRs ہیں, اور 2 انہوں نے کوئی آدھ اینٹی کرپشن کی بھی ڈال دی. دیکھیں یہ جو ظلم ہے نا, یہ ظلم ہو رہا ہے. پاک فوج کے ہم ساتھ ہیں, ہمارے آج جتنا آپ کی پورے 106 ممبرز میں سے کسی نے نعرہ نہیں لگایا پاک فوج زندہ باد؟ دیکھیں پاک کسی نے نہیں کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 9 مئی کو؟ اچھا 9 مئی میں پاک فوج کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. اچھا, کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ بیسیکلی وہ پلانر کامیاب ہوئے ہیں جو اس ملک میں بے یقینی پھیلانا چاہتے تھے. کسی پلانر کا نام ہے آپ کے پاس؟ پلانر کا نام اس وقت کی نگران گورنمنٹ, اور جن کے اشاروں پہ نگران گورنمنٹ اس وقت چل رہی تھی وہ, اور جو آج کے بینیفیشریز ہیں وہ سارے پلانر. یعنی وہی محسن نقوی, شہباز شریف, دیکھیں جی وہ بھی ہیں, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ ہیں, وہ بھی شامل ہیں وہ صاحب. بھی شامل. تو کیا پنجاب کے حوالے سے تو لوگوں کی بڑے تشویشناک صورتحال ہے؟ جو کارکنان ہیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں پنجاب کا صدر کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ کے اوپر بھی لوگوں کو امیدیں ہیں کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ایک دن نکلیں گے, کوئی تحریک لے کے, اور پورا پنجاب باہر نکلے گا ساتھ. دیکھیں چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, ہمارے چیئرمین پہ اس وقت ناجائز مقدمات ہیں, اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جن مقدموں کے انہوں نے فیصلے کرنے ہوں رات کو 12 بجے بھی یہ عدالت لگا دیتے ہیں, اور جن کے فیصلے نہ کرنے ہوں ان کو کتنا لنگر آن کیا جا رہا ہے. کبھی کوئی جج نہیں ہوتا, کبھی کوئی پروسیکیوٹر نہیں ہوتا, کبھی کوئی نہیں. الٹیمیٹلی جب دیکھیں ایک عام سا فارمولہ ہے, ڈیلینگ جسٹس ڈینائنگ جسٹس. الٹیمیٹلی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو ہم پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے. کیسے نہیں آئیں گے؟ آپ جیسے سینئر لوگ پنجاب اسمبلی موجود ہیں, آپ کا 3را ٹرن ہے, تو کیا وجہ ہے کہ جو وزارت اعلیٰ کا انتخاب تھا اس میں آپ لوگ نہیں تھے؟ دیکھیں ہم لوگ گئے تھے, اچھا, ہم نے ایک ٹوکن بائیک آؤٹ کیا تھا. ہمارے ممبر 2 ممبرز کو حلف اٹھانے کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا تھا, احمد رشید بھٹی اور میاں اسلم اقبال. ہم نے اس کے لیے ٹوکن واک آؤٹ کیا, بعد میں انہوں نے ہمارے دروازے ہمارے آگے بند کر دیے. ہم تو آنا چاہتے آپ گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے باہر, تو اتنی دیر میں انہوں نے دروازے بند کر کے انتخاب کام شروع کر دیا. مجھے تو یہ بھی اطلاعات ملی کہ آپ کے اندر ہی لوگ اتفاق نہیں کر رہے تھے آپس میں, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کرنا کیا ہے, اور کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. اسی وجہ سے جب آپ لوگوں کو سمجھ آئی تو پتہ چلا دروازے بند ہو چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں آپ یہ سمجھیں کہ ان جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ شاید خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, سعد رفیق, جاوید لطیف, کیا دانیال عزیز, ان کا اس وقت آپ کو ویو پوائنٹ ایک لگ رہا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اسی طرح ہمارا بھی یہ ہوتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی ایسی, ہم ٹھیک اختلاف رائے تھا اس وقت, بٹ 10-15 منٹ بعد دیکھیں جو 10-15 منٹ میں پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کے لیے وہ دروازے بند ہو گئے؟ وہ ہمارے لیے دروازے بند ہوتے ہیں, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں تو باقاعدہ ادھر سے وفد آتے ہیں, پھر وفد جاتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. انہوں نے ایک کوئی بھیجا ہماری طرف اس وقت, کوئی ایک بے اختیار سے بندے 1-2 بھیجے, لیکن وہ پھر واپس ہی نہیں آئے. ہم ضرور جانا چاہتے تھے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی, ہم نے پہلے دن سے 8 فروری کے بعد جتنے الیکشنز میں حصہ لیا, ہمیں پتہ تھا کہ جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ہیں, ہماری انہوں نے سیٹیں بھی چھینی ہیں, ان کے پاس 47 والا مینڈیٹ ہے, اصل اکثریت ہماری ہے. لیکن ہماری جماعت کا یہ موقف تھا کہ ہم 8 فروری کا الیکشن بھی, 8 فروری کے بعد جتنے بھی الیکشن ہیں ہم بطور احتجاج حصہ لیں گے, لیکن احتجاج کریں گے صاحب, احتجاج کریں. لیکن یہ واحد موقع تھا جب آپ ہم نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا جائیں بھائی اللہ حافظ. بس وہ غیر جمہوری عمل تھا. آپ اس کا مطلب ہے کہ نہ موجودہ وزیر اعلیٰ, نہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کسی کو نہیں مانتے, سب کو غیر آئینی کہتے ہیں. دیکھیں جی, آپ مجھے یہ بات بتائیں, میرے ماننے سے کیا ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر ہے نا, آپ کے ماننے سے بہت کچھ. وہ میں بتاتا ہوں جی. بات یہ ہے, میں اگر نہ مانتا اور لوگ مانتے, عوام مانتی, دیکھیں پاکستان کا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, ہمارا ووٹ چرایا گیا. اس وقت 49 سیٹس جو ہیں وہ پٹیشن میں پنجاب کی, ٹھیک ہے, 49. اگر 49 ہمیں ملیں,
ہماری یہ 27 بھی ملے تو کس کی گورنمنٹ بنتی ہے جی؟ تو پھر آپ حکومت بنائیں گے پھر؟ ہم ڈیفینیٹلی ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملتا ہے تو ہم ہر جگہ ہم حکومت بنائیں گے. یہ 49 سیٹ جو ہیں ان کے اوپر ابھی یہ ڈسپیوٹیڈ ہیں. یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جن کی ریٹ پٹیشن ہے, جن کے پاس 100% فارم 45 ہیں, یہ وہ 49 سیٹس ہیں. تو پھر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہیں مانتے؟ میں تو نہیں مانتا, ہم بالکل کو بھی نہیں مانتے. اسپیکر کو اس سینس میں ہم نہیں مانتے کہ وہ اس سے الیکٹ ہوئے ہیں اسمبلی سے, لیکن اسپیکر چونکہ ان کے ہیں نہیں, ان کو الیکٹ کسی اور نے کروایا ہے. اچھا, ان کے تو احمد مجتبیٰ شجاع الرحمان کینڈیڈیٹ نامزد ہو گئے تھے. نہیں, یہ ان کی پارٹی سے ہیں, ان کی پارٹی کے ٹکٹ پہ ایم پی مطلب ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی سے ہیں, لیکن پارٹی میں بھی تو پسند ناپسند ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی نے انہیں نہیں کروایا, اسپیکر نہیں بنایا؟ دیکھیے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ تو ان کی پارٹی کا معاملہ ہے, ان کو پتا ہوگا کہ پہلے ان کے کینڈیڈیٹ تھے, کینڈیڈیٹ چینج ہو کے ملک احمد خان صاحب آئے. تو اس لیے آپ ان کے حوالے سے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ نہیں, ہم نرم گوشہ نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر ویل لا نوئنگ آدمی ہے, بٹ اپنی کیپیسٹی سے وہ کام نہیں کر رہے. کیا کرنا چاہیے انہیں؟ اسپیکر کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے. غیر جانبدار نہیں رہتے؟ میرے خیال میں نہیں رہتے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے, اس وقت چل کیا رہا ہے, پلاننگ کیا ہے. ویلکم بیک. کیا وجہ ہے 106 لوگ ہیں آپ کے اسمبلی کے اندر, آپ لوگ باہر نکلے ہیں تو ممبران اسمبلی ہیں آپ, اور میاں اسلم اقبال ہیں وہ بیچارے روپوش ہیں, اور ابھی تک وہ حلف نہیں لے سکے 8 فروری سے لے کے آج. دیکھیں جی, میاں اسلم اقبال بیسیکلی ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے. اچھا. اور اب ہماری پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہاں جی, ٹھیک. ہم زوم میٹنگز میں وہ ہماری آتی. اچھا, اس کے بعد بات یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال اس وقت بھی ضمانت پہ ہیں, پروٹیکٹیو انہوں نے کروائی. جی. اسپیکر صاحب کو ہم کئی دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ جناب ان کو پروٹیکشن دیں, آنے دیں, حلف تو لے لیں. نہیں, وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو کیا انہیں گرفتار راستے میں کر لیا جائے گا؟ وہ تو بیل پہ ہیں. آج کل ادھر کیا بیل ہے, بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے جب وہ آنا چاہتے ہیں, اپنی بیٹی پروٹیکٹیو بیل پہ تھے, اپنی بیٹی کی شادی پہ آئے ہیں, بعد میں چھاپا پڑ گیا. آپ وہاں پر موجود تھے؟ میں موجود تھا, میں جیسے ہی نکلا ہوں تو پولیس پہنچ گئی. وہ خود آئے, وہ اس فنکشن میں موجود تھے؟ میاں صاحب آئے تھے اپنی بیٹی آدھا گھنٹے کے, کیونکہ وہ پروٹیکٹیو بیل پہ تھے تو وہ آئے ہیں, لیکن وہ آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے تو پھر واپس وہ نکل گئے, پیچھے پولیس آ گئی. تو اس کا مطلب میاں اسلم جب حلف اٹھائیں گے کیا وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے, وہ ہوں گے تو وہ ویلکم, وہ آ جائیں گے. ہمارا تو دیکھیں, ہمارا جو پارٹی کے ڈیسیژن ہے وہ اسی طرح ہی چلنے ہیں. جو پارٹی نے حکم دینا ہے ہم نے اس کو اسپیس خالی کر دینی ہے. ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی فیملی کے کو چچا ہے, کو بھتیجا ہے, جس طرح اسحاق ڈار کو ڈپٹی اور عہدہ نہیں ملا تو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا, سوائے جس کے آفس کے خرچے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا. اس سے پہلے ڈپٹی وزیر اعظم آپ کے اس وقت تحریک انصاف کے صدر بھی رہ چکے ہیں. جی بالکل رہ چکے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں رہ چکے ہیں. تو یعنی یہ گنجائش موجود ہے. سر گنجائش پیدا کرنی ہو تو ابھی ادھر ڈپٹی وزیر اعلیٰ کی بھی بن جائے گی. 49 سیٹوں پہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے اور اب ساری سیٹیں آپ کو مل جائیں تو کیا کون ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب؟ یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی. نہیں, لوگ تو آپ کی خدمات دے کے کہیں گے کہ ملک صاحب کو آنا چاہیے. نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم پارٹی کے ورکر ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری ایفیلیشن 20 سال ہو گئے, پہلی بات. دوسری بات, یہ کوئی ایسی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوئی. میاں محمود الرشید صاحب بھی تو اپوزیشن لیڈر تھے, لیکن جب حکومت بنی تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی. یہ پارٹی, دیکھیں پارٹی میں عہدے بہت چھوٹے ہوتے ہیں بڑائی صاحب. آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, آپ کی عزت ہونی چاہیے. اب آپ کی طرف سارے پنجاب کے لوگ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کو منتخب کیا, تو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ ہی ہوئے نا, تو آپ کیا ان سے کہیں گے, کیا ایسی بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پورے پاکستان میں. اگر فیڈریشن کی کوئی پارٹی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف. اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کا محبوب ترین لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. دن مشکل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وڈائی صاحب کہ میں انسان کے
गिर्द दिनों को फेरता हूँ। दिन मुश्किल ज़रूर हैं, तो आप दिनों के फिरने का इंतजार कर रहे हम इंशाल्लाह दिनों को फेरेंगे हैं, फेरेंगे। तो आप तहरीक यहाँ से इसका ऐलान करेंगे? डेफिनेटली तहरीक का ऐलान होगा। पंजाब से आप लीड कर रहे होंगे और लेके पंजाब जा रहे से होंगे। लीड करेंगे जी। हमारे जो 107 मेंबर्स हैं वो बड़े एनर्जेटिक है। पंजाब से बहुत बड़ी लीड होगी इंशाल्लाह। और इमरान खान को डयाला से उनकी रिहाई कब तक आप देख रहे हैं? देखिए, अगर केसेस पे तो जाएं तो खान साहब 2 दिन भी उधर न रहें। अब वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, आपको पता है। उम्मीद ना होते हुए भी हमें अदालतों से उम्मीद है। वाह, क्या बात। उम्मीद ना होते हुए भी आप जैसा पूरी उम्मीद शख्स मैंने नहीं देखा कहीं। हमें अदालतों से उम्मीद है, क्योंकि हमारा लीडर सच्चा आदमी है। उस पर टोटल केस बोगस है, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द इमरान खान हमारे पास होगा। ठीक है, इमरान खान की रिहाई हो जाएगी आपको लगता है? उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी रिहाई हो जाएगी। और कब तक हो जाएगी, कोई है? आपसे तो रोज पूछते होंगे लोग। मेरा तो ख्याल है कि खान साहब इंशाअल्लाह ताला 2-1 महीनों में हमारे पास। 2-1 महीनों में आपकी कोई मुलाकात हुई इस दौरान? मेरी हुई है मुलाकात। तो कैसा पाया आपने? खान साहब तो डिटरमेंट हैं जी। वो तो ऐसे लोग हैं, उनको तो परवाह ही नहीं। वो को प्लेटलेट्स कम हुए या को भाग गए या कहीं अडयाला में अपने वतन में, अपने घर में, अपने मुल्क में बैठे हैं, और उनको देख के तो हमें अपने ऊपर आता है कि हम बाहर रह के भी कमज़ोर हैं और अंदर रह के भी वो डिटरमिन है। तो इतना मजबूत इंसान मैंने तो वो नहीं कहते हैं देखा। मैं किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। नहीं कर मुज़ाकरात, मैं यहीं रहना पसंद करूँगा। वो अपने केसेस लड़ेंगे, मेरिट पे लड़ेंगे और रिलीफ नहीं लेंगे। और पंजाब असम्बली के अंदर सब ठीक है? सब ठीक से मुराद अपोजिशन। हाँ। अपोजिशन ठीक है, आप खुद देख लें, डिटरमिन है सब लोग। बिल्कुल सब ठीक है। आपकी अपोजिशन लीडर बनने के फैसले पे किसी को कोई इतराज़ नहीं था? नहीं, मेरा ख्याल है कि पार्टी का फैसला है जी। कल पार्टी मुझे मेरी बजाय किसी और को कह देगी तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी पार्टी खानदानी मरूसी पार्टी नहीं है। लोग आपको कहते तो होंगे ना कि शायद आप मियाँ वाली शहर से हैं इसलिए बना दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी टू के पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, ना वो एक शहर की है, ना वो सूबे की है। ये जो लोग चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, इनकी वापसी की बातें हो रही हैं, इनकी वापसी की कोई बुनियाद है? ये आ जाएंगे? देखिए, ये खान साहब का फैसला है। नहीं, यहाँ पर खान साहब ने कोई डायरेक्शन दी होगी ना? अभी खान साहब ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। इसका मतलब ये जो फवाद चौधरी और ये बाकी लोग जो भी आ रहे हैं, इनका कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक? देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी सतह तक, पंजाब की सतह तक या MPS की सतह तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं। कोई डायरेक्शन नहीं। जो डायरेक्शन अगर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे नेशनल लेवल के लीडर के। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो आएगी वहाँ से बात, उधर से बात है। तो यहाँ से जो लोग चले गए हैं वो आपसे कोई रब्ता करते हैं कि हम वापस आना चाहते हैं पार्टी में? देखिए, हमारे पुराने कुलीग हैं, हमारे ज़ाहिर है हमारा एक वक्त गुजरा है उनके साथ, तो मजबूरी थी कई लोगों पे, तो राब्ते तो मेरे साथ करते हैं। मैं ऐसे तो आप क्या जवाब देते हैं? सर, मैं तो देखिए, मैंने तो पार्टी की लाइन को टो करना है ना जी। आप कहते हैं कि मैं खान साहब तक लेके जाऊंगा बात? देखिए, खान साहब के बाहर आने तक, देखिए कोई बंदा ये कि मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है, मैंने आपको पहले बताया कि इस किस्म की उधर कोई बात नहीं हुई। आपका ज़ाती मौक़िफ़ क्या है कि इनको वापस ले लेना चाहिए, मजबूरी में गए थे, या नहीं वापस लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि केस टू केस वेरी करता है, ठीक है, ये खान साहब की मर्जी है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, खान साहब हम सबसे बेहतर जानते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पता होता है, अंदर भी बैठे हैं तो उनको चीज़ों का पता है। तो जो फैसला पार्टी का होगा, ज़ाती मौक़िफ़, जब मुझे पार्टी कहेगी कि आप अपनी ज़ाती राय दें तो मैं ज़रूर दूंगा, बट अभी मैं अपनी राय इसलिए नहीं दे सकता कि मेरी राय पब्लिक हो जाएगी। और मखसूस नशिस्तों पे आप क्या एहतजाज करेंगे, यानी अगर आगे भी ऐसा चलता रहे तो क्या कर लेंगे आप? देखिए जी, जब जिस मुल्क में कानून ना हो और रूल ऑफ लॉ ना हो, आप आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन ना करें तो ऐसे ही चलता है। आप देख लें जो कुछ हो रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको एहतजाज हम करेंगे? एहतजाज भी करेंगे और हम अदालत में भी जाएंगे, दोनों काम करेंगे। अदालत में भी जाएंगे कि ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जान नहीं बैठे रहे? हुए हैं, आपने इनका ऑर्डर सस्पेंड किया है, ये क्यों बैठे? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, मालिक साहब। थैंक यू जी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ऊपर एक कानूनी नुक्ता क्या है, यानी मखसूस नशिस्तें, ये क्या ये सिर्फ ऐसी तकसीम होनी थी? और ये रिमार्क्स भी बड़े दिलचस्प थे, और एक्चुअल पोजीशन क्या होगी पूरे मुल्क में। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक।
मखसूस नशिस्तों पे फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से, जो अब उसके नतीजे में, उस फैसले के नतीजे में क्या मामलात हो सकते हैं, क्या जो असम्बलियों में बैठे हुए मखसूस नशिस्तों पे जो अरकान हैं उनकी क्या हैसियत है। माहिर कानून जनाब बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंसोता साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। किस तरह से आप देखते हैं इसे, जिस तरह तमाम सूबाई असम्बलियों में, फिर कौमी असम्बली में ख़वातीन की वो नशिस्तें, मखसूस अक़लीती नशिस्तें जो दूसरी पार्टियों में चली गई? सर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल जस्टिस की नज़र हुआ है। ठीक ख़्वाह वो मिलिट्री टेक ओवर्स हों, ख़्वाह वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवेंट हो, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त बात करूँ, किसी एक को साइड लाइन नहीं मैं कर सकता, सब ऐसे ही। अब उसी टेक्निकल जस्टिस को आगे बढ़ाते हुए जो रिजर्व्ड सीट के ऊपर आइन की तशरीह की गई है वो इतनी मज़ायका खेज़ है कि मैं समझता हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन, आप एक लॉ कॉलेज में पता कर सकते हैं, कहीं पर भी पता कर सकते हैं कि उसकी शायद वो भी वो तशरीह ना करे। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी कि व्यू क्या है। व्यू ये है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चूंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिहाजा उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती। ठीक है। अच्छा, आपने ये बात कह दी, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी मान रहा है कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाएं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब मैं लाइन रिपीट करता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिहाजा उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। एक लेटर के जरिए कहते हैं लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा 81 या जितने भी अरकान उसमें चले जाएंगे। इसमें एक पॉइंट ये था कि ऐसी पार्टी जिसकी असम्बली में नशिस्तें हों या इलेक्शन लड़ा हो, इस पे शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पूरा नहीं उतरती। मैं उस पर भी आता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि एक आपने अपनी लिस्ट जमा करवानी होती है प्रायर टू द इलेक्शंस कि जनाब जब मैं कल को जीतूंगा तो ये लोग हैं जिनको आपने देने। और वो एक ऐसी चीज़ है या ऐसी पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है जिसमें नज़ायर मौजूद हैं अदालती कि एक दफ़ा नहीं, PTI की दफ़ा भी हुआ, नून की दफ़ा भी हुआ, एक और उधर हमारी KP असेंबली का केस है वो हुआ कि उन्होंने कहा जी लिस्ट आज नहीं जमा कराई, कल करा दें। ये ऐसे ही है कि आप हज के लिए लिस्ट देना भूल गए, अदालतें ऑर्डर करती हैं कि अगर ये इंटेंट था इसकी लिस्ट को कंसिडर करें, एप्लीकेशन को कंसिडर करें। ठीक। अच्छा, वो भी बात। दूसरी साइड का व्यू ये था जो कि जनाब जो सिकंदर मोहम्मद साहब जो उसको अपोज कर रहे थे कि जनाब बात बड़ी सिंपल है, चूंकि आइन का जो आर्टिकल 51 प्लस रेड विद आर्टिकल 106 ये सब इन सब की मंशा यही है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आप उसको नहीं देनी। तो जब इस बेंच ने इस केस को सुना तो उन्होंने कहा चलो आइन में ये तो लिखा होगा, या ये वाली बात तो आपने की कि इन्होंने वो लिस्ट जमा नहीं करवाई, पर ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इनको सीटें नहीं देनी तो वो सीटें आपको दे देनी। ठीक है। जहां पर मैं टेक्निकल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात होती, किसी को सीटें ना दी जाती, आप असेंबली शॉर्ट कर देते। आप कहते हैं कि ये कवायद पे पूरा नहीं उतर रहे तो इसलिए हम ये नशिस्तें खाली ही इस तरह से रहेंगी, तस्वर होंगी। लेकिन इससे वो जो तस्वुर ये है कि भाई ऐवान पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करना है, सेनेट में जो वोट डालने हैं, ये अपनी जगह पे ना चारों सूबाई असम्बली ऐवान तो किसी टाइम पर भी पूरा नहीं हो सकता। ये आप कभी देखिएगा, कभी खुदा ना खास्ता किसी मेंबर की डेथ हुई होती है, कभी बाई इलेक्शन होता है, तो वो तो इम्पॉसिबल है ऐवान पूरा होना। अगर ऐवान की पूरे होने का तो मतलब है कि एक मेंबर भी ना हो, तो ऐवान अगर पूरा होना शर्त है तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और हो सकता है किसी सिचुएशन में 2-3 साल बाद जब हो भी जाए। सो दैट इज नॉट द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेंट ये है कि ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, खवातीन की और अक़लियतियों की मखसूस नशिस्तें हैं जो कि आपकी पार्टी की वजह से उनको मिलनी है, ताकि वो खवातीन को एक इंसेंटिव है। ये कैसे हो सकता है कि एक एरिया से रिप्रेजेंटेशन किसी की है और वो आप बांट दें आगे, उसकी अंदर बांट कर दें। तो लिहाजा ये तो इन प्रिंसिपल में बात कर रहा हूँ। आगे इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त एक प्रॉपर तरीके से जन्म ले चुका है वो ये है कि इस जजमेंट के बाद, चूंकि ये पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और एक बेंच भी मैं समझता हूँ बड़े फाजिल जजेस हैं तीनों जो बैठे हैं, और एक डिफरेंट व्यू आया फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। उस व्यू के बाद क्या ये अप्लाई करेगा पूरे पाकिस्तान में, कि या इसका एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है इन पर्सोनम अप्लाई करेगा कि इन रेम अप्लाई करेगा। पर्सोनम होता है कि उस नशिस्तों की हद तक अगर ऑर्डर का मुतालिया करें या उसको पढ़ें तो वो तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ उन एक्सीडिंग सीट्स के बारे में करेगा जो सीटें ओवर एंड अबव द एक्चुअल कोटा है। मिसाल के तौर पर पंजाब असेंबली में 24 अगर दी गई हैं तो ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, चूंकि और आगे फिर IE दैट इज करके उन्होंने लिखा है कि वो सीटें जो ओवर एंड अबव थी, लेकिन केस था पेशावर के कॉन्टेक्स्ट में। सो अब दोनों बहसें की जा सकती हैं कि इसको पेशावर की हद तक आप एक्सेसिव सीट्स की बात करें, नहीं सिर्फ KP की बात हो रही है या पूरे पाकिस्तान की हो रही है। मैं समझता हूं कि इन सीटों के नतीजे में
پاکستان میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں. آپ کے سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں, جی آپ کی پاکستان میں قانون سازیاں بھی ایک دو آئی تھنک بیچ میں کر چکے ہیں, اور اب مزید ہونا چاہ رہی ہیں, جی. اور آگے بڑی ماشاءاللہ ایک خوبصورت قانون سازی کی طرف جا رہے تھے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا یا تو پہلے فیصلہ کر لیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں 3 جون تک بھی نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن بینچ کی مرضی منشا, اور لارجر بینچ بھی ایک بڑی مناسب جو ہے سجیشن تھی بینچ کی. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا, لیٹ سے اسمبلی آج یہ لا پاس کر دیتی ہے کہ چیف جسٹس کا ٹینیور 3 ایئرز جو ایکسیڈ ہو جائے گا, اور کل کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جن لوگوں نے لا پاس کیا ہے یہ نہ صرف کہ ممبر نہیں ہیں, یہ بلکہ غلط طریقے سے ممبر آئے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیا چیف جسٹس کو پروسیڈ کریں گے, یا آپ پھر ان ممبران کے خلاف؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ بہت سے آگے جا کے معاملات خراب ہو جی, جائیں. سینٹ تو آلریڈی ایک ایشو ہے ہی ہے, اچھا. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنیکل جسٹس کو شروع میں بے شک ڈیلی کی بنیادوں پہ کریں. اسمبلی سے امپورٹنٹ کوئی بات نہیں. قاضی صاحب ایک بات کرتے ہیں, ان سے میں ایگری کرتا ہوں صرف ایک ہی بات سے, کہ پاکستان میں جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے, لیکن اس پارلیمنٹ کو آپ بھر کیسے رہیں, اس سے تو بہتر آپ اسکول سے کوئی بچے شچے منگوا کے بٹھا دیں, اور جو آپ نے یہ ساری نمائندگی. نہیں تو اب یہ جو آپ اس ججمنٹ اور اس کے اوپر جو بات آتی ہے, اس پہ جو اجلاس ہو رہے ہیں کیا وہ درست ہیں؟ یعنی ابھی اسمبلی پنجاب کا بھی چل رہا ہے, باقی بھی اجلاس چل رہے ہیں, اور اب ہونے والی جو قانون سازی ہیں پھر وہ کیا دوبارہ جا کے ختم ہو جائیں گے؟ اس ملک میں نا اب میں تھوڑا سا ذرا لیگل سے ہٹ کے اوپینین, اس ملک میں ایک رواج ہوتا تھا, کوئی سپر سیڈ ہو جاتا تھا یا کسی کے خلاف کیس فائل ہو جاتا تھا, انکوائری ہو جاتی تھی, وہ اسٹیپ سائڈ کر دیتا تھا. یہاں پر ایک ججمنٹ آ چکی ہے آلریڈی, چلے انٹرم آرڈر آ چکا ہے, لیکن کوئی ہمارا جو ریزرو سیٹ کا ممبر وہ تیار نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ ریزرو سیٹ والے جتنے تھے وہ ریزائن کر کے چلے جاتے. ریزائن کریں نہ کریں, بٹ ایٹ لیسٹ دے شوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ اینی مور. ایک پرنسپل آ گیا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی لا کالج کی انٹری جو ہے اس لا کالج کی, یہ باقی پاکستان چونکہ بھی فیصلہ نہیں ہو تو ہم دیکھ لیں گے. یہ تو ٹیکنیکل بحث ہے نا جی. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل بحث سے نکل کر میں سمجھتا ہوں ان ون لائن اف آئی ہیو ٹو آنسر یور کوسچن, کہ پاکستان میں اس وقت وہ تمام مخصوص نشستیں جو اضافی ہیں, جو پاکستان کی مختلف اسمبلیز میں بیٹھی ہیں اور اس پرنسپل اور اس فارمولے سے آئی ہیں, میرے نزدیک وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس وقت. اچھا. جب تک فائنل فیصلہ نہیں ہوتا تب تک بھی, اور اس کے بعد اگر لیٹ سے الاؤ ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ. تو ایک نقطہ یہ بھی آیا کہ یہ صرف 3 رکنی بینچ سن رہا ہے اس کو کوئی لارجر بینچ ہونا چاہیے تھا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اعتراض تو آیا, اور انہی خواتین اور وکلا کی طرف سے بھی آیا یہ اعتراض. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب اعتراض ہے. اس اعتراض کو ایڈورٹ کرتے ہوئے بینچ نے سفارش کر دی ہے کہ آپ ایک لارجر بینچ بناؤ. لارجر بینچ چھوڑ کے بھی ایک فل بینچ ہونا چاہیے, تاکہ دیکھیں فل بینچ بڑا کھیلا جاتا تھا آج سے 1 سال پہلے تک. اب سب لوگ فل بینچ بھول گئے. فل بینچ اسی قسم کے معاملات کے لیے ہوتا ہے. میں تب بھی فل بینچ کے حق میں تھا, آج بھی فل بینچ کے حق میں ہوں. ایک ویریڈ وزڈم ہے, لیکن اگر آپ نے فل بینچ جو ہے نہیں بنانا اور ایک لارجر بنائے, تو ایک ریزنیبلی لارجر بینچ بنائے, تاکہ اس فیصلے کو مناسب طریقے ایٹ لیسٹ 5 ممبر بینچ تو ہونا چاہیے. پھر اس پر اگلی تنقید یہ کی گئی کیا ان 3 ممبر بینچ کو اسٹے دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا, چونکہ بنایا گیا. تو اسٹے تو اس لیے بنتا ہے کہ اسٹے تو آپ عموماً ان حالات میں دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. جی, ایک کانٹیکسٹ اس کا ہے. تو وہ تو آپ کے سامنے آلریڈی ہونا شروع ہو گیا تھا, اور آگے بہت سارا ہو سکتا تھا. تو کیا اس جو نشستیں ہیں ان کے نتیجے میں جو سینٹ میں لوگ منتخب ہوئے ہیں, کیا ان کے اوپر بھی پھر واپسی ہو سکتی ہے, یا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے آگے جا کے گڑبڑ؟ اب سر اس پہ بھی ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے نا, اگر آپ سابقہ ادوار میں اٹھائیں تو ایک آتا ہوتا تھا سیکشن 270A 270AA AAA. وہ ٹرپل ایز اور یہ سارے آتے اس لیے تھے کہ جو کام پہلے ہو چکا ہے اس کو پروٹیکشن دی جاتی تھی. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کی پروٹیکشن دیں گے کہ چلیں اب جو معاملہ ہونا تو ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک الیکشن ہے, الیکشن کا مقصد کیا ہے؟ ول آف دا پیپل. ول آف دا پیپل آگے کس کے حق میں جا رہی ہے؟ سو پہلے تو آپ کی جو اس میں آئین کا دباچے کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. عوام جو نمائندگان ہیں وہ اپنی عوام کے تھرو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی پاور, پبلک ٹرسٹ. اب وہ عوام الیکٹ کرتی ہے نمائندوں کو, ان نمائندوں کی بیسس پر جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن آ رہی ہے وہ آپ نے غلط طریقے سے دے دی, اور پھر آپ ایک سینٹ کا الیکشن کرواتے ہیں. تو جو جمہوریت کی بیسس ہے یہ اس کی نفی ہے, آئین کے دباچے کی نفی ہے, اور اوور آل جو ایک پرنسپل ہے ایک گورننس کا پوری دنیا میں اس کے خلاف ہے. تو اب اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو میرے نزدیک تو ہونا ہی نہیں چاہیے. سو سینٹ الیکشن ول بی کالڈ انٹو کوسچن. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک میں 270 AAAs وہ اسٹارے چلتے رہیں گے. یعنی زیادہ امکانات یہی ہیں کہ سینٹ کے جو لوگ منتخب ہو چکے ہیں ان کو پروٹیکشن مل جائے گی, اور یہاں پر جو اراکین اسمبلی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو گھروں کو ہی جانا پڑے گا جو ایکسٹرا؟ اب تو فاروق بھائی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ آپ کی سیٹیں اتنی اضافی ہو گئی ہیں, بندے نہیں مل رہے, بندے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. پتا کرو کتنے بندے نے جی لاؤ انہوں نے بٹھاؤ. دس از دی ایکچوئل سچویشن. اسی وجہ سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اس طرح ان لوگوں کو بٹھانا ہے
اور یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. مجھے تو زیادہ ان کے لیے افسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خاتون یا جو آدمی, یہ آف کورس مینلی خواتین اور اقلیتی نشستوں میں جن کو آپ نے بٹھا دیا ہے اور اگلے دن آپ نے کہا جی مہربانی کر کے آپ واپس چلے اس کی جائیں. تسلیم. انہوں نے اوتھ اٹھایا, آپ ان کو لے کے آئے, انہوں نے پھر قانون سازی میں بھی حصہ لیا, اور اب وہ ایم پی اے ایم این اے, تو کیا اس کے بعد وہ ایم این اے اور ایم پی اے نہیں لکھ پائیں گے؟ کیونکہ اس میں ایک چیز تھی پہلے کہ کیبنٹ بنی تھی, پھر اس کیبنٹ یہ بھی فیصلہ آیا کہ بھئی یہ آج لکھ نہیں پائیں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ دیکھیں ساری سچویشن ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. میں تو بلکہ ایک ایم پی اے صاحبہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, تو انہوں نے میرے سے مشورہ کیا جی کہ مجھے آپشن ہے نیشنل میں جانے کی. تو میں نے کہا جی یہ مجھے امید ہے کہ اس قسم کی ججمنٹ آ جائے گی, اور وہ آ گئی. تو آج مجھے بڑی دعائیں دیتی ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں وہ آف کورس نہیں رہیں گے, اور اس کی ریپرکشنز اور بہت ہیں. دیکھیں نا, آپ نے آئین سازی کی, قانون سازی کی, آپ نے بہت سارے ایسے اسٹیپس لے لیے. ہو سکتا ہے اس ایم پی اے کو کسی کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا, اس نے فنڈز کا ڈسپوزل اس کے پاس, اور اس نے کہا جی اس چیز کو 1 ارب یا 1 کروڑ فنڈ, اور وہ سب ریورس کرنا پڑے گا, غیر آئینی ہو گیا. شاید ریورس تو نہ ہو سکے, لیکن میری نظر میں ہے وہ غیر آئینی, لیکن پہلے بھی غیر آئینی چیزوں کو پروٹیکشن دی. اگر آپ نے اس ملک میں مارشل لاء کے اوپر ججمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ لیجیٹمائز ہو سکتا ہے, تو چلے ان لوگوں کے ساتھ, تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے زیادہ بڑی, آئین کے ساتھ تو ہے ہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ کام کریں. بہت شکریہ آپ کا جناب, آپ نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی. یہ دیکھنا ہوگا, یہ نقطہ بڑا اہم ہے, اور آگے چل کے اس کے اوپر وضاحت سے آگے نتائج اس کے نکلیں گے, اور اس کے نتیجے میں کیا کیا ہو سکتا ہے, اور ہمیں جو غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو ٹھیک کیسے کریں گے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.